جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ نام فاطمہ کے معنی ہیں جہنم سے آزاد کی گئی۔ جو ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ بھی جہنم سے آزاد ہوگا۔ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئیں نبی پاک آپ کو گود میں اٹھاتے تو آپ اس خوشبو کو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا تھی۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی سمجھے اس نے نبی پاک کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو جو درجہ ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ نبی پاک کی دوسری بیٹیاں بھی قابل احترام ہیں اور وہ مکمل ایمان پر تھیں۔ لیکن یہ اللہ کی رضا ہے کہ باقی صاحبزادیوں میں حضرت بی بی فاطمہ کو فخر دینا چاہا تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ بی بی فاطمہ سلطان الفقراء تھی۔ اللہ نے انہیں سلطان بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک کے طفل نوری سے حضرت بی بی فاطمہ کا طفل نوری نکلا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اگر اس پوائنٹ کو ظاہری طور پر مت دیکھیں اور اپنی منطق نہ لگائیں، یہ اللہ کی رضا کی بات ہے۔ بی بی فاطمہ کو حضور کی دوسری بیٹیوں میں جو رب نے چنا ہے، نبی پاک کا نور سیدہ پاک کو عطا ہوا ہے۔ اس لیے پورے اہل بیت میں جو مقام حضرت بی بی کا ہے وہ مقام حضرت علی کا بھی نہیں ہے، یعنی سلطان ہونے کی وجہ سے وہ بہت اونچے مقام پر ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سلطان الفقراء اللہ کی تصویر ہوتا ہے۔ ظاہر ہوا کہ جو حضرت بی بی فاطمہ کا مقام ہے وہ اہل بیت میں کسی کا نہیں، اور مرتبہ ایسا کہ وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتی تھیں، اور زمین پر رہتے ہوئے وہ اللہ کا دیدار کرتی تھیں سلطان ہونے کی وجہ سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے سیدہ مانگیں، آپ مجھ سے کیا مانگتی ہیں؟ بی بی سیدہ نے ان سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی کہ علی مجھے یہ لا کر دیں۔ حضرت علی سے کبھی دنیا کی کوئی چیز طلب نہ کی۔ ہمیشہ حضرت علی آپ کو دیکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے، اے سیدہ دنیا مجھے حیدر کہتی ہے، اور دنیا مجھے شیر خدا کہتی ہے، دنیا مجھے فاتح خیبر کہتی ہے اور صاحب علم کہتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ آپ کا ہاتھ بلند کر کے سرکار نے فرمایا من کنتم مولا، اور سرکار نے فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے سیدہ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جب میں دنیا کے مصائب سے ٹوٹ جاتا ہوں تو اے سیدہ آپ کا چہرہ مجھے جلا بخشتا ہے، مصیبتیں مجھ سے رخصت ہو کر میری راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ گویا جو سارے عالم کی مشکل کشا کرتے ہیں، جہان کی مشکل کشا کرتے ہیں اور ناد علی ہیں، اس علی کی مشکل کشا حضرت بی بی فاطمہ ہیں۔ بی بی سیدہ کے رخ میں آپ مسکراتی ہیں تو لگتا ہے کہ خدائی مسکراتی ہے، اور آپ راضی ہوتی ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا مجھ سے راضی ہو گیا۔ اے سیدہ آپ کی طرف دیکھنا ہی میری عبادت بن جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت بی بی فاطمہ آپ کی چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضائل تو دیے ہی، کمالات بھی بہت دیے، لیکن ان میں حوصلہ اور صبر بہت زیادہ تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا جو اسوہ نور ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں جلائیں تو گھر کی ہر دیوار روشن ہو جائے اور ہمیں کسی اور تربیت کی ضرورت نہ رہے گی۔ نبی پاک نے ان کی عظمتوں کا بڑا ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو نبی پاک کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور سب سے زیادہ وہ نبی پاک سے ملتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کی حیات مبارک بڑی حوصلے والی ہے اور بڑی صبر والی زندگی تھی۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، کفار نبی پاک کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ جب ایک بھاری بھرکم اوجڑی نبی پاک کی گردن مبارک پر رکھ دی تھی، آپ حرم شریف میں ظاہری طور پر بہت تکلیف میں تھے۔
اس دن سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ تشریف لائیں اور آپ کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا اور نبی پاک سے فرمایا آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ ان کے کہنے پر نبی پاک نے دعا کی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ہی بدر میں قتل کیے گئے اور وہ سب تباہ ہوئے۔ نبی کے خاندان پر فقر مجبوری نہیں تھا، لیکن یہ نبی کی پسند ہے کہ ایک دن روٹی کھانا اور ایک دن فاقہ کرنا۔ 13 جمادی الاول بی بی فاطمہ کے وصال کا روز ہے، جنہیں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یکم سے 13 جمادی الاول تک ایام سیدہ کہلائے جاتے ہیں کیونکہ وہ کرب کے دن ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی تعظیم عطا فرمائے اور ان کے جوتوں کی دھول ہمیں عطا فرمائے۔ بی بی کی کرامتوں میں یہ ہے جس بھی غزوہ میں حضرت علی انہیں ساتھ لے کر گئے، ان میں دشمنوں کا اتنا نقصان ہوتا کہ وہ مکمل تباہ ہو جاتے، اور اس کی بہترین مثال جنگ خندق ہے، جس میں بی بی صاحبہ حضرت علی کے ساتھ خیمے میں موجود تھیں، اور بھی غزوات میں ایسا ہی ہوا کہ یہ صرف ان کی موجودگی کی برکت ہوتی تھی کہ دشمن نیست و نابود ہو جاتے تھے۔